اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک رحمان آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 38 14 سے 38 تک پروردگار عالم اپنی مختلف نعمتوں کو گنواتے ہوئے اب انسان کو اور جنات کو ان کی خلقت کے مادے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو خدا نے پیدا کیا صلصال سے جو فخار کی طرح ہے۔ صلصال سے مراد وہ مٹی جو کھنکھناتی ہوئی ہو، اور فخار کا مطلب جس طرح سے ٹھیکرے ہوتے ہیں جو آگ میں پکائے جاتے ہیں ان کو اسی طریقے سے فخار کہا جاتا ہے۔ اب یہ انسان کا جو مادہ خلقت ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس کے تفصیلات یہاں پر بیان نہیں کیے گئے۔ اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان کو جو بنایا گیا ہے تو کبھی نطفہ کہا گیا، اور اس کے بعد کی کیفیت کے لحاظ سے کبھی اس کو علقہ کہا گیا، کبھی مضغہ کہا گیا۔ یہ سب اس کی کیفیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ابتداً مٹی سے پیدا کیا گیا جس کو تراب کہا گیا، جو بالکل ابتدائی حالت تھی۔ پھر اس کو کبھی حمائم مسنون کہا گیا، مثلا وہ تر کی ہوئی مٹی کہ جس کے اندر تھوڑا کیچڑ والا انداز آ جائے اور پھر اس کے اندر بدبو بھی آ جائے۔ کبھی تین کہا گیا جو بالکل ایک گیلی مٹی کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب پتلا بن گیا اور وہ بالکل خشک ہو گیا تو اس کی وہ کیفیت کہ جس میں ہوا کے چلنے سے کھنکھنانے کی آواز پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ بولنے لگے، اس میں سے کچھ آواز آنے لگے ہوا کے چلنے کی وجہ سے۔ یعنی جب ہوا اس کے پاس سے گزرتی ہے، اس کو کراس کرتی ہے تو اس میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بجنے لگتا ہے۔ اور چونکہ ایسے کے لیے صلصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فخار کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ٹھیکرے جیسا ہو گیا اور کھنکھناتا ہوا ہو گیا، تو وہ تعبیر یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنوں کو خدا نے پیدا کیا شعلے سے آگ کے، یعنی آگ سے جنات کی خلقت ہوئی اور انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار دو مشرقوں کا اور پروردگار دو مغربوں کا، یعنی وہی ہے پالنے والا مشرقوں کا اور وہی ہے پالنے والا مغربوں کا۔ اور یہاں پر دو کا تذکرہ کیا گیا کہ دو مشرق اور دو مغرب۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی، مگر ایک جو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مشرق کا مطلب وہ جگہ کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، شروق ہوتا ہے، اور مغرب کا مطلب وہ جگہ کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ تو یہ دو مشرق اور دو مغرب کون سے ہوئے؟ جبکہ ہم تو جانتے ہیں کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے، مگر یہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے ہیں اسی طریقے سے سورج کے طلوع ہونے کا مقام اس میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ مشرق سے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ایک ہی جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ موسم کے تغیرات کی وجہ سے اس کا میلان، اس کا انکلینیشن تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو جو ایکسٹریمز ہوں گے ان کو دو مشرق سے شمار کیا جائے گا، اور اسی طرح غروب ہوتے وقت بھی جو دو ایکسٹریمز ہوں گے، دونوں ہوں گے ویسٹ ہی کی طرف، مغرب ہی کی طرف، مگر جو دو ایکسٹریم ویسٹ پوزیشنز بنیں گی ان کو مغربین کہا گیا۔ اور ان تمام درمیان کی اگر نکات کو کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے سارا سال اور جہاں پر غروب ہوتا ہے سارا سال، ان سب کو شمار کر لیا جائے تو پھر وہ مشارق اور مغارب کہلائیں گے، کہ جو قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر کہا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے اور بہت ساری تعبیرات بیان کی گئی کہ اب تو ایک سے زائد سورج کا بھی انکشاف ان گیلیکسیز کے اندر ہو چکا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں سے بھی سورج کے طلوع ہونے کو مشرق شمار کیا جائے اور غروب ہونے کو مغرب شمار کیا جائے۔ یعنی یہ زمین والے سورج کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ سب ملا کر مشرقین اور مغربین اور مشارق و مغارب کی تفسیر کر دیتے ہیں، مگر سادہ سی تفسیر یہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریاؤں کو جاری کر دیا اس طرح کہ وہ دونوں اکٹھا ہو گئے۔
بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے اور وہ دونوں آگے نہیں بڑھتے، یعنی اپنی لمٹس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے اس حد فاصل کی وجہ سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس حوالے سے بھی بحث ہے کہ یہ دونوں دریا کون سے ہیں کہ جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کے لیے سورہ مبارکہ فرقان کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے دو دریاؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میٹھا پانی ہے اس کا اور یہ کڑوا پانی، ھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، یہ سورہ فرقان کی 53ویں آیت ہے کہ جس کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ خدا نے ان کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ کا سامان قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ منظر سفر دریا کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے آتا بھی ہے، جہاں میٹھا دریا اور کھاری دریا یعنی سمندر دور تک کاندھے سے کاندھا ملائے چلتے ہیں، ادھر رنگت اور ادھر اور، ادھر سے کسی برتن میں پانی لیجئے تو انتہائی کھاری پانی جس کا پینا غیر ممکن، اور ادھر سے لیجئے تو میٹھا نہایت خوشگوار، نہ یہ اس میں ملتا ہے اور نہ وہ اس میں ملتا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک تعبیر بہرحال اس کی گئی ہے، اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈاکومنٹریز کے اندر ان چیزوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئیں۔ صاحب تفسیر نمونہ نے گلف اسٹریم کو اس کے ایک مصداق کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے دوسرے ہو سکتے ہیں مگر ایک مصداق اس کا گلف اسٹریم بھی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بہت سے دریا ہیں جب وہ سمندر کے اندر گرتے ہیں تو ساحل کے پاس وہ ایک میٹھے پانی کا سمندر سا بنتا چلا جاتا ہے، جس کے اور اصل سمندر کے درمیان ایک حد فاصل رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کہا گیا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ تو واضح، لؤلؤ اور مرجان موتیوں کو کہتے ہیں۔ موتی بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، سائز کے فرق کے اعتبار سے بعض علماء کے مطابق لؤلؤ اور مرجان اس کو کہا گیا۔ اور پھر خدا نے کہا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو اس کا ظاہر ہو گیا، اور ایک اس کا باطنی معنی بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر شیعہ سنی کتابوں کے اندر احادیث موجود ہیں، من جملہ تفسیر نمونہ کے اندر بھی اور بحر الانوار کے اندر بھی، اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دریاؤں سے علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما ان کو مراد لیا کہ یہ جو معصوم کا معصومہ سے رشتہ ازدواج ہے وہ یہاں پر مراد ہے، اور برزخ سے مراد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ دونوں ان کی وجہ سے اپنے اپنے حدود کو جانتے ہیں اور کبھی بھی تجاوز نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد لؤلؤ اور مرجان کی تفسیر کی گئی امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سے۔ بعض علماء کرام نے اسی موضوع کو کتاب کی شکل میں بھی تحریر کیا اور کتاب کا نام ہی رکھا مرج البحرین، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی کتاب اس موضوع پر موجود ہے۔ آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم کشتیوں کا ذکر کرتا ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے قبضے میں ہیں کشتیاں، یعنی انسان جو کشتی بناتا ہے تو بھی پروردگار عالم نے اس کو جو عقل، جو علم، جو صلاحیت دی ہے اس کی وجہ سے بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد سمندر میں، دریاؤں میں یہ جو ہواؤں کے بھروسے پر کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں تو اصل میں تو یہ طاقت ساری پروردگار کی ہے۔ الجوار یعنی کشتیاں، المنشآت جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، کل اعلام مثل پہاڑوں کے، یعنی اعلام پہاڑوں کی طرح سے یہ جو بلند اور بالا کشتیاں ہیں اور یہ جو بحری جہاز ہیں یہ سب کے سب پروردگار عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، جو شخص اس روئے زمین پر ہے وہ نیز تو نابود ہونے والا ہے، فانی ہے، یعنی بہرحال اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تمہارے پروردگار کا وجود۔ یہاں پہ وجہ رب سے ذات پروردگار مراد ہے کہ ذو الجلال والاکرام، وہی خدا وہ ہے کہ جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے۔ صاحب جلال ہونا یعنی پروردگار عالم کا ہر بری صفت سے منزہ ہونا، اس کا سبحان ہونا،
اس کا بے عیب ہونا، جس میں ساری صفات سلبیہ آ جاتی ہیں کہ جو خدا کی شان کے خلاف ہیں، مثلا مرکب ہونا، محل حوادث ہونا وغیرہ۔ اور اکرام سے علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد ہے صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جو پروردگار عالم کی شان کے مطابق ہیں، مثلا خدا کا قدیم ہونا، قادر ہونا، علیم ہونا، بصیر ہونا، سمیع ہونا، مدرک ہونا وغیرہ وغیرہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں وہ کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر ایک اسی کا گدھا ہے، اسی کا بھکاری ہے، اسی کے سامنے اس نے اپنے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، کاسہ گدائی اس نے نمایاں کیا ہوا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور وہ ہر دن اس کی ایک خاص شان ہے، یعنی پروردگار عالم سے بہت ساری چیزیں ہر لمحہ پروردگار عالم کی طرف سے انشاء ہوتی ہیں، بلکہ خود انسان کے وجود کے اندر بہت سے تغیرات ہوتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے علماء نے اس آیت سے حرکت جوہری کی طرف بھی اشارہ سمجھا ہے۔ لیکن اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کا سوال کرنا پروردگار عالم سے اور پھر پروردگار عالم کے لیے کہنا کہ کل یوم ہوا فی شان، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو موقوف ہیں انسان کے سوال کرنے پر، انسان کے دعا مانگنے پر، کہ جس کے بعد پھر پروردگار عالم سے اس کو عطا ہوتی ہے۔ یعنی پروردگار عالم کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ کون کیا سوال کرنے والا ہے، مگر پروردگار عالم نے اس کو موقوف ہی اس چیز کے اوپر رکھا ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں اس آیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ جس چیز کو چاہتا ہے خدا محو کر دیتا ہے، کہ جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے، یعنی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک ایسی تقدیر لے کر آیا ہے کہ جس کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک تقدیر مبرم ہے، حتمی ہے، اور ایک تقدیر غیر حتمی ہے۔ تو ان چیزوں کو کہ جنہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس میں دعا بھی بہت مؤثر ہے۔ ہم سنتے ہیں صدقہ دو تاکہ بلا ٹل جائے، صدقہ دو تاکہ بیمار اچھا ہو جائے، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح سے پروردگار ان لیس للانسان الا ما سعی کہہ کر کوشش کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ادعونی استجب لکم کہہ کر دعا کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے، تاکہ انسان مایوس نہ ہو جائے کہ بس مجھے تو ایک پیپر لکھ کر دے دیا گیا ہے اور اب اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، بلکہ اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن اس کی ایک شان ممتاز ہے، نئی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اب یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ بہت جلد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ ایھا الثقلان کہہ کر جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا گیا کہ اے جنوں، اے انسانوں، ہم بہت جلد تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ متوجہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خداوند متعال کے اس وقت غافل ہے؟ جی نہیں، حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا تو حساب کتاب کی منزل ہوگی۔ یہ دنیا دار امتحان، دار ابتلا ہے، مگر وہاں پر پھر پروردگار عالم کی طرف سے حساب کتاب ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہاں، یہ غور طلب ہے کہ یہ حساب کتاب بھی کوئی نعمت ہے، تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل نعمت ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے سے اور انہی تنبیہات کے ذریعے سے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اور جنات کو اس دنیا کے اندر کوشش بنایا گیا ہے تاکہ وہ لاپرواہی نہ کریں، اور کسی کو یاد دہانی کروانا یہ بہت بڑی نعمت ہے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یا معاشر الجن والانس، اب واپس خطاب ہو رہا ہے جنوں اور انسانوں کو، اور بظاہر قیامت ہی کے سیاق و سباق میں کہ اے جنوں اور انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اگر تم میں دم ہے اور گنجائش ہے، تم میں اتنی ہمت ہے تو نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے اطراف سے۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، مگر تم نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ تمہارے پاس کوئی بہت زیادہ اقتدار آ جائے، طاقت آ جائے۔ یعنی یہ ایک طرح سے طنز ہے کہ نہ تمہارے پاس یہ طاقت ہے نہ تم نکل سکتے ہو۔ میدان قیامت میں رہتے ہوئے انسان کہاں کسی طرف بھاگ سکتا ہے؟ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دعائے کمیل کے اندر سمجھایا گیا کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ اے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایک محدود اختیار انسان کے پاس ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں پروردگار عالم نے
امتحان ہی کی خاطر انسان کے لیے آسمانوں اور زمینوں کو مسخر کیا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ مگر کیا یہ ممکن ہے کہ انسان زمین و آسمان و کائنات سب سے باہر نکل جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی؟ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مگر میدان قیامت کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے کہ جب وہ میدان حشر سجے گا تو پھر وہاں پر کس کی مجال ہے، اس لیے کہ اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اب تو حساب کتاب کی منزل ہے، اور وہ سلطان کسی کے پاس نہیں ہے کہ جس کو استعمال کر کے وہ یہاں سے بھاگ سکے یا فرار اختیار کر سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تمہاری طرف ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، تو تم کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے، مدد حاصل نہیں کر سکو گے۔ یعنی اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں روک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مزید قیامت ہی کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّحَانِ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ایک گلاب کے پھول کی طرح ہوگا، مثل سرخ چمڑے کے۔ وردہ یعنی گلاب کا پھول، ویسے پھول لیکن چونکہ اس کی سرخی کو نمایاں کرنا مقصود ہے، یہاں پر خوبصورتی مقصود نہیں ہے، بلکہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کا رنگ کیسا ہوگا، تو وردتن، اس کے اندر سرخی ہوگی، شدید سرخی ہوگی، وردتن جس طرح سے گلاب کے پھول کے اندر سرخی ہوتی ہے، کدھان، اور جس طرح سے اگر چمڑا سرخ ہو جائے تو اس کی جو سرخی ہوتی ہے ویسا ہی سرخ آسمان ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو واپس ایک مرتبہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کے جھٹلانے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 38 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک الرحمن، آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 66، 39 سے 66۔ ارشاد ہوتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ وہ دن کہ جب سوال نہیں کیا جائے گا انسانوں سے اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ میدان قیامت میں سوال جواب کا پتہ ملتا بھی ہے، اور اس طرح سے سوال جواب کی نفی بھی کی گئی ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی کہ وہ مختلف مراحل کا نام ہے، کہ میدان قیامت میں مختلف مراحل ہیں، مختلف فیزز ہیں، جن میں سے بعض وہ ہیں کہ جن میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا اور بعض میں سوال جواب ہوگا۔ پھر اس کا ایک اور جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے برائے تحقیق، کہ جس کے ذریعے سے انکوائر کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور ایک سوال ہوتا ہے سرزنش کے لیے، کہ جس کا مقصد خود سزا میں اضافہ ہوتا ہے، کہ جیسے کہ یہاں پر آگے پروردگار عالم خود یہ ارشاد فرمائے گا کہ وہ لوگ اپنی چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ان سے جو سوال نہیں ہوگا وہ کسی تحقیق والا سوال ان سے نہیں کیا جائے گا، مگر جو ان کی سرزنش ہے وہ یقیناً کی جائے گی، اور اس طرح سے سوال بھی کیا جائے گا جیسے مجرم سے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، جبکہ تمہارے پاس اطلاع تھی کہ یہ جرم ہے، پھر بھی تم نے اس کام کو کیوں انجام دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں ہوتا ہے، سرزنش کے لیے ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، گنہگار لوگ پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے، یعنی ان کا چہرہ خود بتا رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہے۔ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو انہیں پیشانی سے اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ پکڑنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ خود سمجھنے والی بات ہے کہ ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے کہ جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے، جس کی تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی اب اسی کے اندر چلو کہ جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ مجرم اسی جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی میں گردش کرتے رہیں گے، یعنی کبھی آگ میں اور کبھی کھولتے ہوئے پانی میں، نعوذ باللہ من ذالک، الہی العفو الامان۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کے جھٹلانے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ اب اس کے آگے پروردگار عالم ایک دوسرا رخ کہ جو اہل جنت ہیں، جو پروردگار عالم کی نعمتوں سے متنعم ہوں گے، ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ کہ جن کے دل میں عظمت پروردگار کا احساس ہے، جو پروردگار عالم کے مقام کو پہچانتے ہیں، ان کے لیے دو باغات ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ خداوند متعال کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو حساب کتاب دینا ہوگا، اس کا بھی انہیں خوف ہے۔ یہ دونوں ترجمے مترجمین نے کیے ہیں اور دونوں کا امکان ہے، مگر ایک یہ والا ترجمہ کہ وہ کہ جنہیں پروردگار عالم کے مقام کا احساس ہے، یعنی اس کے عظمت و جلال کا احساس ہے، وہ زیادہ اپیلنگ ہے۔ یہاں پر الفاظ کو دیکھتے ہوئے جنتان، ان کے لیے دو باغ ہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذوات افنان، وہ جو درخت، وہ باغ جو ہیں، ان باغوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ باغ کیسے ہوں گے۔ ذوات افنان، ان کے اندر بہت سی شاخیں ہوں گی۔ یہ افنان کا ترجمہ شاخوں کے ذریعے سے بھی کیا گیا، اور ایک دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ جناب اس کے اندر رنگ برنگ کی بہت ساری چیزیں موجود ہوں گی ان باغوں کے اندر، کہ جب باغ کہہ دیا تو پھر شاخوں کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی دونوں ترجمے بہرحال امکان رکھتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ جو رنگ برنگی چیزوں کے عنوان سے ہے کہ جس کے اندر ڈائیورسٹی ہو، ویرائٹی ہو، وہ بظاہر زیادہ اپیلنگ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جو جاری ہوں گے، یعنی بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا من كل فاكهة زوجان، اور جس میں ہر طرح کے پھل جوڑے جوڑے ہوں گے، یعنی دو دو قسمیں ہوں گی ان کی۔ ممکن ہے کہ اس طرح اشارہ ہو کہ کچھ خشک ہوں گے، کچھ مرطوب ہوں گے، کچھ کے اندر ڈرائنس زیادہ ہوگی، کچھ کے اندر ویٹنس زیادہ ہوگی۔ بہرحال یہ جنت کی نعمتیں ہیں، ایک خاکہ ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ باقی تو خدا کرے کہ وہاں پہنچنا نصیب ہو اور پھر انسان خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرشن، یہ گاؤ تکیوں سے لگے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر، بطائنھا من استبرق، کہ جن کے استر ریشم کے ہوں گے، یعنی ان کے لباس کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ آیا ہے۔ یہاں پر بچھونوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس پر انہیں بٹھایا جائے گا، وہ بھی بہت ہی ڈیکوریٹڈ ہوگا، بہت زیادہ چارمنگ ہوگا، اس کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہوگی۔ تو وہ گاؤ تکیوں سے لگے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور تیار پھل ان دونوں باغوں کے ان کے بہت نزدیک ہوں گے، یعنی وہ پھل توڑنے میں بھی ان کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جنت کے اندر تو بس انسان کا تمنا اور خواہش کرنا کافی ہے، تو وہ درخت اور ان کے پھل ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اور جب وہ چاہیں اس کو توڑ سکتے ہیں، ان کے گویا اشارے پر وہ چیزیں ان کے لیے فراہم کر دی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اب حوران جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان میں نظروں کو محدود رکھنے والیاں، جنہیں ان سے پہلے کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہو، وہ بھی ان کے لیے وہاں پر ہوں گی، یعنی یہ ان کے لیے گویا شریک حیات ہیں، وہاں کے لیے یہ ان کے لیے لائف پارٹنر ہیں، یہ ان کے اسپاؤز ہیں کہ جو وہاں پر ان کو فراہم کیے جائیں گے، کہ جن کی بکارت بھی ہوگی، ان سے پہلے کسی نے ان کو چھوا بھی نہیں ہوگا، وہ ورجن ہوں گی، اور اسی طریقے سے ان کی نظریں محدود ہوں گی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں خاتون کے لیے جو ایک آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے وہ اس کا حجاب ہے، نہ کہ بے پردگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے یاقوت اور مرجان، یعنی بڑے بڑے موتی، یاقوت تو واضح، مرجان بڑے بڑے موتی، یعنی ان کی خوبصورتی کو اور ان کی جو اٹریکشن ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب پروردگار عالم نے کامنٹ کیا، بلکہ سوالیہ انداز میں ایک بات کہی کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا
کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ احسان کے معنی اردو میں جو ہے ان میں کسی کے ساتھ ایک انڈیو فیور کرنا، حسن سلوک کا ایسا پہلو کہ جو بلا استحقاق ہو، لیکن عربی میں احسان کے معنی حسن عمل کے ہیں۔ اس میں وہ بار منت نہیں ہوتا ہے کہ جس میں احسان جو اردو والا ہے وہ جتایا جائے کہ بھئی یہ تمہارا حق نہیں تھا، نہ، اردو کے لفظ میں جو احسان ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، عربی زبان کے اندر اس میں ایک حسن عمل کا پہلو ہے کہ جس کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اب بندوں کی طرف سے جو حسن عمل ہو سکتا تھا کہ ایک تو وہ صحیح عقیدہ رکھتے، ایمان لاتے اور پھر اعمال صالحہ کو انجام دیتے، تو جو اعمال صالحہ ہیں ان کو الگ سے کبھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کہا گیا اور کبھی ایمان کے ساتھ احسان ہی کی تعبیر اختیار کی گئی، احسنوا کہہ کر۔ تو ایمان جو ہے وہ شرط حصول جزا ہے کہ اگر انسان مومن ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اعمال کو ایسا کیا جائے گا، اور اگر عمل اس کا درست ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ جزا دی جائے گی۔ تو اگر عمل میں حسن ہے، عمل کے اندر اچھائی ہے، تو پھر اس کا اچھا بدلہ پروردگار عالم کی طرف سے آئے گا۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ خداوند متعال ظالم نہیں ہے، یعنی خدا انسان کے کامن سینس کو اپیل کر رہا ہے کہ تم خود سوچو کہ اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو کیا اس کا صلہ اچھائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ من جملہ وہ آیتیں کہ جن سے اللہ کی عدالت کو اس بات کیا جاتا ہے، ان میں یہ آیت بھی یقیناً شامل ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور بھی ہیں۔ یہ کہا گیا کہ جیسے ابھی سورہ واقعہ کے اندر آئے گا کہ جو اہل جنت ہیں ان کے بھی مراتب ہیں، کچھ وہ ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ کچھ سابق ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں۔ تو جو سابقین ہیں ان کا معاملہ گویا وہ پیچھے جو دو باغات کا تذکرہ آیا تھا وہ ان کے لیے تھے، اور اس کے مقابلے میں اگرچہ یہ بھی جنت ہی کے دو باغ ہیں، یہ بھی یقیناً بہت بہتر ہیں، بہت بہترین ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ان سے انفیریئر ہے کہ جو ان کو دیے جائیں گے جو سابقین ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح بیان کی ہے۔ تو یہاں پر اب گویا تذکرہ ہو رہا ہے ان باغات کا جو اہل جنت کے اندر جو دوسرے مرتبے کے اوپر ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدھامتان، وہ دو باغات ان کی بھی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے اوپر گویا سخت سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ اب سیاہی تو بظاہر منفی ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن نہیں، جب گرینری بہت زیادہ ہوتی ہے، جب سبزی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک شیڈ آ جاتا ہے بلیکش، اور وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر حسن ہوتا ہے، چام ہوتا ہے۔ تو اس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر سخت سیاہی ہوگی، یعنی سبزی کے غلبے کی وجہ سے، اس گرینری کے غلبے کی وجہ سے، ڈومیننس کی وجہ سے اس کا شیڈ جو ہے وہ بلیکش ہو جائے گا، جو بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں کے اندر دو چشمے ہوں گے جو جوش مارتے ہوں گے، یعنی یہ جو دوسرے سٹینڈرڈ کے جو اہل جنت ہیں ان کے پاس جو دو باغات ہوں گے ان میں بھی پھر دو چشمے ہوں گے کہ جو جوش مار رہے ہوں گے۔ آخری بات وہی ہے اس صفحے کے اعتبار سے کہ بہرحال پروردگار عالم نصیب کرے کہ انسان وہاں پر جائے اور دیکھے کہ یہ کیا نعمتیں ہیں کہ جو خدا آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ خدا ہم سب کو یہ نصیب کرے اور ایسا ایمان اور عمل صالح عطا کرے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم خوش ہو کر ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار، ہم تیری کسی ایک نعمت کی بھی جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک رحمان، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 78، 67 سے 78 تک، جس پر سورہ رحمان مکمل ہوگا، اور پھر اسی صفحے پر سورہ واقعہ کی ابتدائی 16 آیتیں ہیں، فرسٹ 16 ورسز۔ تو پہلے سورہ رحمان کی اختتامی آیتیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے دو اور باغوں کا تذکرہ کیا، اور اس پر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بیان کیا ہے
کہ جو سورہ واقعہ کے اندر پروردگار عالم نے اہل جنت کی 2 کیٹیگریز کی ہیں، تو یہ دوسری کیٹیگری یعنی دائیں ہاتھ والے، ان کے باغات کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی توصیف یہاں پر کی جا رہی ہے کہ جو بے شک جنت میں ہے لیکن بہرحال ان کا مرتبہ مقربین سے کم تر ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس کو بیان کر کے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر ان کے درختوں کی اور اس باغ کی جو سبزی اور گرینری ہے اور اس کی وجہ سے جو اس میں بلیک شیڈ ہے اس کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان میں 2 چشمے ہیں کہ جو جوش مارتے ہوئے ہوں گے، اور اب پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مزید نعمات جنت کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان کہ ان باغات میں پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ پھل کے اندر سارے ہی پھل آ گئے، مگر کھجور اور انار کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا، اور پھر ارشاد ہوا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، ایک مرتبہ پھر حوران جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ان کی 2 صفات یہاں پر بیان کی ہے کہ اس میں خیرات حسان ہوں گی۔ خیرات یعنی خوش کردار، اور حسان یعنی حسن سے نکلا ہے کہ وہ صاحب جمال ہیں یعنی خوبصورت ہیں، تو ان کی سیرت کو پہلے مقدم کیا گیا، اور شاید اس کے ذریعے سے بھی پیغام یہ دیا گیا کہ خاتون کو اپنے حسن و جمال سے زیادہ اپنے سیرت اور اپنے کردار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جو حوران جنت ہیں ان کی یہ دونوں صفات پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ وہ حوریں ہیں کہ جو محدود ہیں اپنے خیام تک یعنی اپنی اقامت گاہ تک، یعنی یہ پھر ایک مرتبہ پیغام واپس ملتا ہے کہ بے حجابی کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا، جو جس کی شریک حیات ہے وہ اسی کے لیے بنے سورے اپنے آپ کو آراستہ کرے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال پروردگار عالم نے بے حجابی کو اور دعوت نظارہ دینے والی خواتین کو پسند نہیں کیا ہے اور ان کی مذمت فرمائی ہے، اور یہاں پر حوروں کی یہ صفت اس کے اوپر ایک شاہد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ ایک مرتبہ پھر ان حوروں کی ورجنٹی کے اوپر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی ہوں گی کہ جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان بچھونوں کے اوپر جن کا سبز رنگ ہوگا، اور ایسے گدے کارپیٹس ہوں گے جو بہت خوبصورت ہوں گے۔ حسان یعنی ان کے اندر خوبصورتی ہوگی، یعنی پھر ان کی جو نشست اور بیٹھک ہے اس کی ایک منظر کشی یہاں پر کی گئی ہے، اور پھر ارشاد ہوا، یہ آخری مرتبہ آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ غالباً 30 مرتبہ سورہ مبارکہ رحمان میں یہ جملہ تکرار ہوا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تاکید ہے کہ پڑھتے ہوئے جب انسان یہاں پہنچے تو پھر یہی اعلان کر دے کہ اے پروردگار، ہم تیری نعمتوں کے جھٹلانے والوں میں شامل نہیں ہیں، کسی ایک نعمت کے بھی تکذیب کرنے والے نہیں ہیں۔ آخری آیت اس صفحے پہ اور سورہ رحمان کی یہ کنکلوڈنگ آیت ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ با برکت ہے تمہارے رب کا نام، یعنی وہ ذات قائم اور دائم ہے، ذل جلال اور وہ صاحب جلال ہے اور اکرام ہے۔ یہ بات آ چکی پہلے جب سورہ رحمان ہی میں ہم نے پڑھا کہ یبقی وجہ ربک ذل جلال والاکرام، وہاں پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ صاحب تفسیر نمونہ نے جلال سے پروردگار عالم کی صفات سلبیہ کو مراد لیا ہے کہ جو خدا کی شان کے خلاف ہے، اور اکرام سے صفات ثبوتیہ کو مراد لیا ہے کہ جو پروردگار عالم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر سورہ رحمان الحمدللہ مکمل ہوا 78 آیتوں پر۔ اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ ہے سورۃ الواقعہ۔ اس کا نام واقعہ اس لفظ سے پڑا کہ جو پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی واقع ہونے
والی۔ اب یہ واقع ہونے والی بات کیا ہے؟ یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت واقع ہو کے رہے گی۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی 96 آیتیں ہیں، 96۔ البتہ آیتوں کی تعداد زیادہ ہے مگر بہت چھوٹی اور مختصر آیتیں ہیں، اور یہ سورہ بہت طولانی سورہ نہیں ہے بلکہ مختصر سورہ ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وقوع میں آنے والی ساعت آ گئی، یعنی وہ واقعہ ہو گیا کہ جو ہونا تھا، یعنی اس کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ واقع ہو جائے گا۔ مگر جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے۔ پہلے ارشاد ہو رہا ہے کہ لیس لوقعتھا کاذبہ، اور اس کے وقوع میں یعنی اس کے ہونے میں کسی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، یعنی نوٹ اے سنگل آیوٹا، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، قیامت نے آنا ہی آنا ہے۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ ہے اور رافعہ ہے۔ خافضہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نیچا دکھانے والی ہے، اور رافعہ اور وہ اونچا کرنے والی ہے۔ اب یہ کس کو نیچا کرے گی اور کس کو اونچا کرے گی؟ ظاہر دنیا کے اندر بہت سے ایسے معیارات ہیں کہ جو جینون نہیں ہیں۔ پروردگار عالم تو تقوی کی بنیاد پر انسان کی افضلیت ڈکلیئر کرتا ہے، مگر کیا اس دنیا کے اندر صاحبان تقوی ہی کو بڑا مانا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش ہیں، بڑے بڑے چور ہیں، بڑے بڑے ڈاکو ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے لیے عزتیں حاصل کر لی ہیں، بڑی گاڑی ہونا، بڑا بنگلہ ہونا، یہ معیار ہے۔ حلال سے ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت سے ہم جانتے ہیں کہ حرام سے کمانے کے بعد بھی اس طرح کے شو آف کرنے والے ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے صاحب حیثیت اور صاحب عزت ہو گئے۔ پروردگار عالم نے قیامت کو گویا اس لیے رکھا ہے کہ ایسے خود ساختہ جو بڑے بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، ان کو خافضہ کرے، یعنی ان کو نیچا کرے، اور رافعہ کرے ان لوگوں کو کہ جو اس دنیا کے اندر بظاہر ان کو چھوٹا مان لیا گیا تھا، ان کو نیچا مان لیا گیا تھا، ان کو ہلکا مان لیا گیا تھا، جبکہ وہ صاحب تقویٰ تھے، پروردگار عالم سے قریب تھے، قربت خدا میں وہ بہت آگے تھے، تو اب پروردگار عالم انہیں بلند کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پہلے قیامت کی منظر کشی کی ہے، جو پہلا مرحلہ ہے قیامت کا۔ قیامت تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو قیام ہو جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس کا جو پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں یہ دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی، اس نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین تھرا جائے گی پوری طرح، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پوری طرح، وکانت ہباء منبثا، اور وہ ہو جائیں گے ایسے بے حقیقت ذرے جو ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ روشن دان سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر دھوپ آتی ہے، تو اس کو اگر دیکھیں تو اگر سوراخوں سے وہ دھوپ آ رہی ہو تو اس کے اندر کچھ ذرات ایسے نظر آتے ہیں جو بالکل بے حقیقت ہوتے ہیں، انسان اس کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، ظاہر ہے کہ جب نظام کو لپیٹا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد یہی زمین کی بے بسی ہوگی اور یہی پہاڑ کا انجام ہوگا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم کو جو پہلے اعلان ہوا تھا کہ کچھ ہوں گے جن کو بلند کیا جائے گا، کچھ ہوں گے کہ جن کو پست کیا جائے گا، تو وہ کہ جن کو بلندی عطا کی جا رہی ہے ان کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے۔ پہلے تو اوور آل 3 کیٹیگریز کا اعلان ہو رہا ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے، 3 کیٹیگریز۔ پہلی کیٹیگری فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور دائیں طرف والے تو کیا کہنا دائیں طرف والوں کا، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے تو بہت ہی افسوسناک انجام ہے بائیں طرف والوں کا۔ یعنی یہ 2 کیٹیگریز تو بڑی لاجیکل ہے، یعنی دائیں طرف جو ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل جنت ہیں، جو بائیں طرف ہیں وہ اہل نار ہیں۔ مگر یہاں پر ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، اور یہ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو جنت میں دائیں طرف والوں سے بھی آگے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں کیا کہنا ان کا، وہ تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں اور وہی مقربین ہیں، یعنی اللہ سے قریب ہیں۔ فی جنات النعیم، اور وہ نعمت خاص کے ساتھ باغوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے نعمت خاص کے
7 سلتم من الاولین، ایک بہت بڑی جماعت اولین میں سے، وقلیل من الاخرین، اور ایک چھوٹی جماعت ہوگی آخرین میں سے۔ اچھا، اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کون کون شامل ہو سکتے ہیں؟ انبیاء سب اس کے اندر آ جائیں گے، رسول آ جائیں گے، اولي العزم آ جائیں گے، اور ائمہ اہل بیت آ جائیں گے، اور کچھ گنے چنے افراد اور بھی آ جائیں گے۔ تو یہ جو انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ان کے جو خاص الخاص افراد، ان کے اوصیاء جو ان کے قریب تھے، ان سب کو اگر آپ شمار کریں تو ایک بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، اور سلمان اور ابو ذر صفت افراد ہوں، یہ افراد جو ہیں وہ بہرحال اس امت کے اندر محدود رہیں گے۔ تو پھر اولین میں سے ایک بڑی جماعت ہے، اور قلیل من الاخرین، اور اس امت میں سے ایک چھوٹی جماعت ہے جو بعد والے ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کیا فیسلٹیز اور کس طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے ان کو آنر کیا جائے گا، کس طرح سے ان کی رفعت کا اور ان کی بلندی کا اعلان کیا جائے گا۔ علی سرور موضونہ، وہ تکیہ لگائے ہوں گے تختوں پر ایسے کہ جو مرصع ہوں گے، طلاکار ہوں گے، جس کے اوپر گولڈ کا کام کیا گیا ہوگا۔ متکئین علیہا، اس پر وہ تکیہ کیے ہوئے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے، یعنی خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، مگر اس کے اندر بھی ہم جانتے ہیں دوسری جگہوں پر یہ بات آ چکی ہے کہ کوئی لغویت نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، ایک بہت ہی پازیٹیو، ایک بہت ہی ہیلدی انوائرمنٹ کہ جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاح بھی کر رہے ہیں، مگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ آیت نمبر 16 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ ابھی آگے مزید ان کے حوالے سے یہ جو مقربین ہیں اور سابقین ہیں، ان کے حوالے سے کچھ اور باتیں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم بیان کرے گا اصحاب یمین کے بارے میں کہ جو دائیں طرف والے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ اور یہ پورے سورے کے اندر ایک مرکزی جو موضوع ہے اس کا وہ یہی ہے کہ قیامت کے اندر یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے شوق دلانا مقصود ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرے کہ وہ اہل جنت میں شمار ہو سکے، تاکہ میدان حشر میں شرمندگی نہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔